نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس یوم سعید میں اس کے احکام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے حضور طاعت و عبادت بجا لانے کے عزم کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور مسلمانی یہ ہے کہ عزم اور ارادے کی جو تازگی اللہ کی طاعت اور عبادت کی خاطر اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی خاطر ہمیں اللہ کے گھر اس اجتماع میں نصیب ہو، نیکی اور طاعت الہی کے جذبے کی وہی تر و تازگی بعد ازاں مسجد سے خارج پورے ہفتے کے ایک ایک لمحے میں بھی قائم رہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں وہی جذبہ کار فرما ہو جو جذبہ ہم اللہ کے حضور اس جگہ حاضر ہو کر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اگر یہ استقامت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری مسلمانی متحقق ہو گئی، ورنہ سچ بات ہے کہ ہماری زندگی منافقت اور دوغلاپن کا شکار. سلسلہ وار موضوع جس پر ہم ترتیب سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلام اور ہماری زندگی. پچھلے خطبات اسلام اور اعتدال اور میانہ روی کے موضوع پر ہم مکمل کر چکے. آج ہم اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے اس یونٹ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، عملی زندگی کے اس یونٹ سے کہ فی الحقیقت جہاں سے نہ صرف نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے بلکہ گھر کا اور پورے معاشرے کا نقطۂ آغاز جو یونٹ، اور وہ ہے والدین کے حقوق. آج سے ہماری جس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حقوق والدین. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام اور ہماری زندگی کے سلسلہ وار کلام کو عملاً اس موضوع سے کیوں شروع کیا؟ کیا اس سے زیادہ اہم موضوعات اور نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے کہ جا بجا قرآن مجید نے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کا اور اس کی عبادت و طاعت کا ذکر کیا ہے وہ عقیدے کی بات ہو گئی اور ایمان کی بات ہو گئی. اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت آ گئی. اس حکم کے فوراً بعد اکثر مقامات پر درمیان میں کسی اور موضوع کو ذکر کیے بغیر پہلا موضوع والدین کے حقوق کا بیان کیا. تو گویا قرآن مجید نے ہماری عملی زندگی، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا موضوع
جس سے حقوق کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے وہ والدین کو قرار دیا، اور وجہ بھی یہ ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس میں سے پھر اس کا جوڑ بنایا، اور ماں باپ کے اس ملاپ کے نتیجے میں پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے گئے۔ تو انسانی زندگی کا آغاز چونکہ والدین کے وجود سے متعلق ہے، اس لیے عملی زندگی کے حقوق اور واجبات اور فرائض کا بیان ہم سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اسی موضوع سے شروع کر رہے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے، اس آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے بغیر بندگی کی نیت سے اپنا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکایا جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، کسی اور کو پرستش کے لائق اور معبود نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت تنہا اسی اللہ کی ہو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد اب ہماری معاشرتی زندگی کی طرف بیان آ رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ تو آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بیان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے بیان کے درمیان کسی اور چیز کو حائل کیا ہے؟ اس موضوع سے گفتگو شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہزارہا افراد کا اجتماع ہے، اور ہم میں سے شاذ و نادر ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کبھی بھی والدین کی حق تلفی نہ ہوتی ہوگی۔ میری بات درست ہے یا غلط؟ یعنی کبھی نہ کبھی غفلت میں، تساہل میں، بے دھیانی میں، یا تمرد میں، یا اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے مال و دولت کے نشے میں، مختلف صورتیں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں والدین بے توجہی اور بے التفاتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی اطاعت کا، خدمت کا جو حق ہم پر لازم ہے، اس کی بجا آوری میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی۔